الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ باب ہے من اعطاہ اللہ شیئا من غیر مسألۃ ولا اشراف نفس، جس شخص کو اللہ بغیر سوال اور بغیر طمع کے کچھ دے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی العطاء، مجھے مال دیتے تھے، فاقول اعطہ من ہوا افقر الیہ منی، آپ یہ اس شخص کو دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذہ عمر، اسے لے لو، اذا جاءک من ھذا المال شیء وانت غیر مشرف ولا سائل، جب تجھے کوئی مال بن مانگے ملے اور تجھے اس کی کوئی لالچ بھی نہ ہو، اس کو لے لو۔ وما لا، اور جو ایسے نہ ہو، فلا تتبعہ نفسک، پھر اس کو اپنے آپ کو پیچھے نہ لگاؤ۔ مطلب جو بن مانگے مل جائے وہ لے لینا چاہیے، فضل ربی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، وہ دینے کے لیے آگے ہے، لے لے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہ اس بات کی رہنمائی فرمائی کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کو بطور ضرورت مند دیا جا رہا ہے، میں بطور خوشی آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیں۔ اگلی حدیث، اس کے بارے میں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، لیکن کچھ حصہ اس میں نیا ہے کہ من سأل الناس تکثرا، جو اپنی دولت بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا رہتا ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس، جو شخص ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ حتیٰ یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی بوٹی تک نہ ہوگی۔ اتنی کبھی صورت اللہ تعالیٰ اس کی بنا دیں گے کہ اس کو دیکھ کے وہ بھیانک شکل لگے گی۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، ان الشمس تدنو یوم القیامت حتیٰ یبلغ العرق نصف الاذن، قیامت کے دن سورج اتنا قریب آ جائے گا کہ پسینہ نصف کان تک پہنچ جائے گا، یہاں تک انسان اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی پیٹ تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی یہاں سینے تک، اور کئیوں کو پسینے کی لگام پڑی ہوگی، آدھے آدھے کان ان کے پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور یہ اپنے اعمال کے برابر۔ جس قدر بھیانک قسم کے اعمال ہوں گے، کبھی قسم کے اعمال ہوں گے، اسی قدر یہ پسینہ انسان اس کے اندر غرق ہوا ہوگا۔ فَبَيْنَهُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اس دوران لوگ فریاد لے کے جائیں گے، سفارش کے لیے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اس میں تو اختصار ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، اس دن تمام انبیاء کہیں گے کہ آج کے دن اللہ کے دربار میں اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور جس کے خواہش مند ہم تمام لوگ ہیں۔ ہم تمام اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسے شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کچھ نئے کلمات سکھائے گا، دنیا کے اندر جو کلمات ہیں ان کے علاوہ اللہ نئے کلمات سکھائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں، میں ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل تعطہ اشفع تشفع، مانگیے کیا مانگتے ہیں، جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ سفارش کریں کس کی کرتے ہیں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے یہ مقام عطا کرے گا کہ میں لوگوں کی سفارش کروں گا، اور سفارش بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی کریں گے جس کی اللہ اجازت دے گا۔ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب جملہ بولا جاتا ہے، رب کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہم نے اللہ سے بھی بڑھا دیا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، سورہ نبا کے اندر 30واں سپارہ ہے، پہلی سورت، کہ اس دن رب رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی گفتگو بھی نہیں کر سکے گا۔ اور سورہ بقرہ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ رب العالمین جسے اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ آپ اس کی سفارش کیجیے، آپ اس کی سفارش کیجیے، آپ ان کی سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن یہ کہنا کہ رب کا پکڑا چھڑائے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ جملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ وہ مالک الملک جب پکڑنے پر آتا ہے پھر کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غرق ہوئے ہیں، کس نے بچایا ان کو؟ کوئی آیا بچانے کے لیے ان کو؟ فرعون غرق ہوا، اور اس طرح کے اور کئی نام جو ہے بڑے بڑے نام موجود ہیں۔ اس لیے یہ جملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ حد الغنی، کس قدر مال سے غنا حاصل ہوتی ہے، یعنی کتنا مال انسان کے پاس موجود ہو تو وہ غنی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں سے سوال کرتا پھرے، تردہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، کہ لوگ اسے ایک یا دو لقمے یا ایک دو کھجوریں اس کو دے دیں۔ ولکن المسکین الذی لا یجد غنی یغنیہ، مسکین تو وہ ہے جس کو بقدر ضرورت چیز نہ ملے۔ ولا یفتن بہ فیتصدق علیہ، لوگوں کو اس کی حالت معلوم ہو کہ اس کو خیرات دے سکیں۔ ولا یقوم فیسأل الناس، اور نہ خود کسی سے سوال کرنے پر آمادہ ہو۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہہ لیں مسکین اس کو کہتے ہیں جو سفید پوش ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتا، بلکہ وہ اس آس اور امید پر گھر میں بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ وہ مانگتے وقت شرم محسوس کرتا ہے، حیا محسوس کرتا ہے، جیسا کہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ملتا ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے تھے حضرت سالم رحمہ اللہ، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، خلیفہ وقت نے ان کو دیکھا،
کہنے لگے سلنی حاجتن، کوئی ضرورت ہو تو بتائیے۔ کہنے لگے انی لاستحیی من اللہ ان اسأل من غیرہ، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر میں کسی اور سے مانگوں مجھے تو شرم آتی۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اور اس کے گھر میں کھڑے ہو کر میں لوگوں سے مانگتا پھروں، مجھے تو شرم آتی، مجھے تو حیا آتی۔ اب خلیفہ وقت کو یہ جواب دینا، ہمارے جیسے بندے کو اگر کوئی وزیر اعظم یا خلیفہ آفر کرائے تو ہم تو کبھی بھی نہ چھوڑیں، ہم تو کہیں کہ آج تو جک لگا ہے تو نکال لیں جو کچھ نکالا جا سکتا ہے، لے لیں جو کچھ لیا جا سکتا ہے۔ خلیفہ وقت جو ہے وہ حرم سے باہر چلا گیا۔ جب وہ بیت اللہ کا طواف کر کے حرم سے باہر نکلے نا، کہنے لگا الآن قد خرجتا، اب تو آپ بیت اللہ سے باہر آ گئے، سلنی حاجتن، ابھی کچھ تو کہہ دیں، کچھ مانگ لیں۔ کہنے لگے کہ دنیا کی ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہو، کوئی آخرت کی ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہو؟ کہنے لگے آخرت کی تو میں کچھ نہیں کر سکتا، دنیا کی ہے کوئی ضرورت ہو تو۔ کہنے لگے ما سألت الدنیا ما یملکھا فکیف اسأل من لا یملکھا، دنیا تو آج تک میں نے اس سے نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، اس سے دنیا کیسے مانگ لوں جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے۔ دنیا میں نے آج تک اس سے نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، تو اس شخص سے کیسے مانگ لوں جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے؟ میں نے تو اللہ سے کبھی دنیا نہیں مانگی۔ خلیفہ وقت اپنا سا منہ بنا کے چلا گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر غیرت ہو نا، غیرت، خودداری ہو، پھر وہ لوگوں سے نہیں مانگتا۔ اس کا یہ یقین اور توکل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین پوری مخلوق کو کھلا رہا ہے تو اس نے مجھے بھی دینا ہی دینا ہے۔ لیکن جسے مانگنے کی لت پڑ جائے وہ مر تو جائے گا لیکن اس پیشے سے اپنی جان نہیں چھڑائے گا۔ اس کے لیے یہ پیشہ ایسے ہی ہوگا جیسے جسم اور روح کا رشتہ، کہ ادھر سے روح نکلی تو بندہ فارغ، اگر اس نے مانگنا چھوڑ دیا تو یہ مر جائے گا۔ یہ ایسا حال ہو جاتا ہے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین، میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا کہ مالک دوے تے پوریاں پیندیاں، بندے نے دیتیاں پوریاں نہیں پیندیاں۔ بندے دیتے ہیں نا تو ساتھ میں تماشا بھی دیکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، یہ ہے منگلا پھرتا سارے کو۔ مالک دیتا ہے، نہ کسی کو بتاتا ہے، نہ تماشا لگاتا ہے۔ اپنے بندوں کا وہ تماشا نہیں لگاتا، حتیٰ کہ بندے اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ ان کا بھی رزق نہیں بند کرتا۔ مالک ان کا بھی رزق نہیں بند کرتا، وہ تو ان کو بھی دے رہا ہے جو اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، وہ ان کو بھی دے رہا ہے، وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو مالک کی توہین کرتے ہیں، اس کے بارے میں عجیب عجیب قسم کے کلمات کہتے ہیں، وہ تو ان کو بھی دے رہا ہے، وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو اس کے وجود کو بھی ماننے سے منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں ہے، دنیا خود بخود چل رہی، وہ تو ان کو بھی دے رہا ہے، وہ کافر کو بھی دے رہا ہے، وہ عیسائی کو بھی دے رہا ہے، یہودی کو بھی دے رہا ہے، وہ ہندو کو بھی دے رہا ہے، تو اپنے ماننے والوں کو نہیں دے گا، وہ دے گا۔ شرط یہ ہے انسان کا یقین کامل ہو کہ میرا مالک مجھے دے گا۔ اس لیے انسان کو یہی سوچنا چاہیے۔ اور ابن ماجہ کی جو روایت ہے نا، سچی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس بندے نے اس حال میں صبح کی، اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہے، اس دن کی صحت و عافیت اس کے پاس موجود ہے، سکون، چین، امن موجود ہے، دنیا کا سیٹھ آدمی ہے، کانما حیزت لہ الدنیا، پوری یہ دنیا سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ لیکن آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر مہینے مہینے کا راشن موجود ہے، لیکن جس سے پوچھ کے دیکھ لیں بہت ہی برے حال، بہت ہی برے حال۔ کوئی شک نہیں مہنگائی ہے، کوئی شک نہیں چیزیں مہنگی ہیں۔ آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ اٹھ کے بتائے کہ میرا مالک مجھے بھوکا سلاتا ہے؟ کوئی بتائے؟
اتنی مہنگائی کے باوجود بھی کوئی بتا دے کہ مالک بھوکا سے لسراتا ہے، آپ کھا نہیں رہے، عمدہ پہن نہیں رہے، سانس نہیں لے رہے، کوئی بیماری ہے آپ کو تو الحمدللہ پڑھیں، کوئی بیماری نہیں، سانس لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں، چلنے پھرنے میں کوئی معذوری نہیں، کوئی محتاجی نہیں، وہ آپ کو رزق دے رہا ہے، پہننے کے لیے لباس دے رہا ہے، رہنے کے لیے چھت دی ہوئی ہے، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ دنیا کی کیا اور چیز چاہیے ہمیں؟ اس لیے مالک نے جس حالت میں رکھا ہے نا، انسان کو اس حالت میں اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ یہ جو نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ آج چھین لے، پھر انسان کو یاد آتا ہے کہ وہ نعمت اس سے بھی بڑی تھی۔ بات ہماری ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ایک آخری چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اس کی صحت کیسی ہے وہ نہیں پتا، بنی اسرائیلی کی روایت ہے، کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے نا، تو ایک دفعہ ایک آدمی تھا، اس کا کاروبار بڑا وسیع تھا، وہ کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے کہنا کہ اب تھوڑا سا نا مناسب رزق کر دیں، بہت زیادہ سنبھالا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، ایک راستے میں بندہ ملا، اس نے چڈی سی پہنی ہوئی تھی، صرف سطر چھپایا ہوا تھا، کہنے لگا موسیٰ اللہ سے پوچھنا کہ مینوں صرف ہے دیڑی سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، بتایا وہ جو بندہ جس کے پاس مال زیادہ تھا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، اللہ نے اس کا مال اور بڑھا دیا، اور جس کی سطر ڈھانپا ہوا تھا وہ ہوا چلی اس کی چڈی بھی اڑ گئی، اب پتھر کے پیچھے چھپتا پھرے، کہنے لگا یا اللہ تو جتنے رکھے ایسے صحیح رکھے، ایسے میری چڈی تو واپس مل جائے، میں سطر تو چھپا کے بیٹھا ہوا تھا نا۔ تو مالک الملک نے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کسی کا منہ لال ہوئے نا تے اپنے منہ تے چنڈا مار کے منہ لال نہیں کر رہی، دوسروں کی گاڑیوں کی طرف دیکھ کر، ان کے بنگلوں کی طرف دیکھ کر، ان کے منہ میں جناب پانی آ جائے اور پورا گلاس ہی پانی کا منہ میں اندر آ جائے کہ مجھے بھی یہ چیزیں مل جائیں، کیا ضرورت ہے؟ اس مالک کی تقسیم سے راضی نہیں ہیں آپ؟ اس مالک نے آپ کو غلط جگہ پہ رکھا ہے۔ وہ مالک حضرات صحابہ کو کچھ بھی نہ دے، وہ تب بھی اللہ کے شاکر تھے، اور انہوں نے تب بھی رب سے گلہ نہیں کیا۔ کیا آپ کے حالات حضرات صحابہ سے بھی ماڑے؟ جو انہوں نے قسم پرسی کی زندگی گزاری ہے آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اصحاب صفا کی چھوٹی سی مثال ہے، 70 صحابہ تھے، جڑ جڑ کے بیٹھتے تھے، جڑ جڑ کے کہ کہیں ہمارا سطر ہی نہ کھل جائے، اتنی کپڑے کی قلت تھی۔ ایک آدمی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ 2 کپڑوں میں نماز ہو جاتی؟ آپ نے فرمایا تم میں سے 2 کپڑے ہیں کس کے پاس؟ ایک ہی ہوتی تھی، اس کی بکل مار کے جناب پوری اپنے آپ کو لپیٹ کے وہ نماز پڑھتے تھے۔ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تم میں سے 2 کپڑے ہیں کس کے پاس؟ اتنی قلت، کاغذ کی قلت ہے، چمڑے پہ لکھا جا رہا ہے، پتھروں پہ لکھا جا رہا ہے، پتوں پہ لکھا جا رہا ہے، اس قدر قلت، پانی کی قلت۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ہم ہیں ہر وقت، ہر دن، ہر لمحہ مر گئے، رڑ گئے، ہے ہی کچھ نہیں۔ یقین جانیے بڑا کام خراب ہے۔ بعض کاروبار کے کچھ حالات نہ پوچھیں، رات کو کھانا کھا کے نہیں سوتے، ہاں جی کھاتے ہیں، بس کچھ نہ پوچھیں حالات۔ اچھا صبح ناشتہ کرتے ہیں، جی جی ناشتہ کرتا ہوں، بس حالات کا کچھ نہ پوچھیں۔ اچھا پہننے کے لیے کپڑے کتنے الماری میں؟ الحمدللہ 10-15 سوٹ ہیں، حالات کا کچھ نہ پوچھیں، حالات کا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ اچھا گاڑی ہے، الحمدللہ جی گاڑی چلاتا ہوں میں، میری اپنی گاڑی، وہ حالات بڑے ماڑے ہیں جی۔ مکان رہنے کے لیے اپنا، ہاں جی جی اپنا مکان ہے الحمدللہ، دکان بھی اپنی ہے، مال بھی موجود ہے، حالات کا مت پوچھے جی، حالات کا بڑا بیڑا غرق ہو گیا جی، یہ نہ شکر نہیں تو اور کیا ہے۔ جب وہ مالک یہ بھی لے لے گا پھر آنکھیں کھلیں گی، وہ مالک یہ بھی لے لے گا تب آنکھیں کھلیں گی۔ وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کے بارے میں ملتا ہے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے لگے رب کی نعمتیں کھا کھا کے دانت جڑ گئے ہیں، لیکن زبان کم بخت ابھی بھی نشکری سے بات نہیں آتی کہ پوری زندگی گزر گئی۔ 32 سال میری عمر ہے، آپ لوگوں کی اپنی اپنی عمریں ہیں، بتائیں کسی دن رب نے بھوکا سلایا ہو؟
وہ ایک اللہ والے کے بارے میں ملتا ہے، ان کو کسی نے کہا مہنگائی بہت ہو گئی ہے، کہنے لگے مالک جو پہلے کھلاتا تھا اس نے بھی اب بھی کھلانا ہے، اس نے پہلے بھی کھلایا تھا اب بھی کھلائے گا۔ اس لیے مہنگائی کا رونا رونے کی بجائے، حالات کی سنگینی کا رونا رونے کے بجائے اپنے اعمال کے اوپر ہم نظر ڈالیں کہ ہماری کن کرتوتوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے۔ اور میں ایک چیز کے اوپر بڑا حیران ہوتا ہوں، ٹھیک ہے معیشت کا بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے معاشرے کو سنبھالنے کے لیے، لیکن آپ دیکھیں ہر بندہ اسی چیز کا رونا رو رہا ہے، کسی بندے کو اپنی آخرت کی فکر ہے ہی نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھا، آپ یقین جانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹینشنوں کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کی فکر مندی کو تلاش کر کے دیکھ لیں، آپ کو سوائے آخرت کی پریشانی کے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دنیا کی پریشانی قریب ہی نہیں پھٹکتی تھی آپ کے۔ کوئی ایک حدیث سکھا دیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ یار بچوں کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے مجھے بڑی پریشانی، بیویوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مجھے بڑی پریشانی، نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی پریشانی ہے ہی نہیں تھی۔ ایک ہی پریشانی تھی کہ آخرت کے اندر امت یہ کامیاب ہو جائے، بس یہ ٹینشن۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا ہے؟ فرمایا مجھے سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا، سورۃ یونس نے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے، جن کے اندر امتوں کے قوموں کے ہلاک ہونے کے واقعات۔ مجھے ڈر ہے میری امت بھی کہیں ہلاک نہ ہو جائے، یہ ڈر ہے ہر وقت، اور اسی غم کے سبب آپ بوڑھے ہو گئے، آخرت کی پریشانی کے بس سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہوئے۔ اور ہماری پریشانیوں کا مرکز دنیا دنیا دنیا، مال مال مال۔ اللہ ہمارے دلوں سے یہ دنیا کی محبت نکال دے، آخرت کی فکر اور ذوق اور شوق پیدا کر دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔